تو یہ جو اب تنقید ہے، اب بھائی اب حکومت سے تو ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ آپ انسپائر ہوئے ہیں، آپ بہت زیادہ متاثر ہو گئے ہیں بھارتی میڈیا سے، آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہیں یہ تصاویر، یا آپ نے کوئی سودا کیا ہے، کوئی آپ نے ان کو پیمنٹ کی ہے کہ ہم آپ کی تصاویر استعمال کر رہے ہیں، اور ملک کے خزانے سے ظاہر ہے جہاں پہ سے بھی تصویریں لیں گے اگر پیمنٹ کر کے لیے تو کیا ان کو پیمنٹ کی گئی ہے بھارت کو اس سلسلے میں، کیا کیا گیا ہے، کیسے یہ تصویریں استعمال کی ہیں، تو یہ سوال کر رہے ہیں لوگ۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ایک خبر جو بہت زیادہ اس وقت ان ہے اور تمام میڈیا چینلز پاکستان میں ہر کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو پاکستانی حکومت ہے وہ شاید بھارتی میڈیا سے بہت زیادہ انسپائر ہو گئی ہے، اس نے انڈیا کے میڈیا سے بڑی انسپریشن حاصل کی ہے، اور جو حکومت کی کارکردگی کے 3 سال ہیں اس کے اوپر جو کیمپین بنائی گئی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے، الزام لگایا جا رہا ہے کہ دراصل وہ جو کیمپین ہے اس میں بہت سارے جو امیجز ہیں وہ بھارت کے میڈیا سے چرائے گئے ہیں یا وہاں کے میڈیا سے لے کر ان کو شامل کیا گیا۔ جو حکومتی کارکردگی ہے اس کے لیے جن امیجز کا استعمال کیا گیا، جو سٹاک امیجز استعمال کیے گئے، جو کیمپین بنائی حکومت نے، وہ یا تو انسپائر ہو کے انسپریشن حاصل کی ہے بھارتی میڈیا سے، انڈین میڈیا سے، یا یہ بے وقوفی ہے یا یہ حماقت ہے، یا پھر شاید ان کے مطابق کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک نارمل سی عام سی بات ہے۔ اب ہوا کچھ یوں ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں، اور ان ٹویٹس میں انہوں نے یہ کہا ہے، اور وہ انہوں نے ٹویٹس میں تصاویر بھی ٹویٹس کی ہیں جو میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں، جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے 3 سال کی اپنی کارکردگی کو دکھانے کے لیے بھارتی ویب سائٹ کی تصویریں استعمال کی ہیں، اور جو ساتھ میں انہوں نے imagesbazaar.com لنک سے عمران خان حکومت کی کارکردگی رپورٹ کے ثبوت بما تصویریں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ تصویریں جو ہیں یہ دکھائی ہیں، جو تصویریں لی گئی ہیں وہ تصویریں وہ دکھا رہی ہیں کہ یہ جو اس میں آپ آدمی اور عورتیں جو بھی آپ کو افراد نظر آ رہے ہیں، یہ تمام امیجز جو ہیں یہ imagesbazaar.com پر ہیں، اور imagesbazaar.com کیا ہے وہ میں آپ کو بتائی دیتی ہوں۔ imagesbazaar.com is an Indian stock photos, images and videos provider based in New Delhi, India. And it is founded by سندیپ مہیشوری۔ اچھا، اب یہ جو ہے میرے پاس تو ابھی تک ہو سکتا ہے اس کی کچھ اور تفصیلات بھی ہوں، لیکن میرے پاس میں نے تلاش کیا تو یہی پتہ چلا، لیکن آیا یہ بات تو کنفرم ہے کہ یہ جو امیجز لیے گئے ہیں یہ imagesbazaar.com سے لیے گئے ہیں، اور یہ جو ویب سائٹ ہے یہ بھارت کی ہے، یہ انڈیا کی ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بات کیوں کی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اس حکومت کا بیانیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ کیا ہے کہ صحافیوں کو سب سے پہلے جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے کہ ٹیگ کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو غدار ہے، یہ تو بھارتی ایجنٹ ہے، یہ تو یہ اس لیے کام کر رہا ہے۔ صرف صحافی نہیں، پولیٹیشینز بھی، کسی بھی شخص کو اگر آپ نے جان بوجھ کر اس کے خلاف کوئی کیمپین چلانی، اس کو گندہ کرنا ہو، اس کو جو ہے آپ نے کسی طریقے سے بہت زیادہ اس کے تنقید کرنی ہو، اس کے خلاف آپ نے وہ آپ کی جو نیریٹو ہے اس کے اوپر پورا نہیں اترتا، وہ آپ کے بیانیے پر تنقید کرتا ہے یا وہ آپ کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، تو سب سے بڑا ہتھیار یہاں پر یہ ہے کہ آپ اس کے خلاف یہ کیمپین چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بھارتی ایجنٹ ہے، یہ بھارت سے پیسے لے کے کام کرتا ہے، یہ پاکستان کے خلاف بولتا ہے۔ تو جہاں پر جس حکومت کا یہ نیریٹو، یہ بیانیہ ہوگا سوشل میڈیا پہ، آپ کوئی ٹویٹ لکھیں، میرے ٹویٹس کے نیچے جو ہے وہ ایک قطار لگ جاتی ہے ان باتوں کی کہ اب یہ تو پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں، یہ بھارت سے پیسہ لے کر بول رہے ہیں۔ اس حکومت، وہ والی حکومت جب ایسا کرے گی اور کوئی ایسی کیمپین لائے گی جس میں وہ تمام امیجز اور سٹاکس ایک بھارت کی نون ویب سائٹ سے وہ اٹھائے جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ نااہلی اس کو کہا جائے گا۔ ایک ایسی حکومت جو کہ بھارت کو اپنا ازلی دشمن قرار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہاں پر جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں، اور ایک حکومتی اور ریاستی بیانیہ یہ ہوتا ہے، تو اس وقت اپنی ہی کارکردگی دکھانے کے لیے آپ ایک ایسی ویب سائٹ سے تصاویر اور وہ کیسے لے سکتے ہیں جس کو آپ دشمن کہتے ہیں؟ وہ تو آپ کہتے ہیں مودی کا جو یار ہے غدار ہے، تو پھر یہ جو امیجز آپ نے ان سے اٹھائے ہیں تو یہ آپ نے یہ کیوں استعمال کیے امیجز؟ اس کے اوپر وہ میں نے بتایا کہ یہ سب چیزیں شامل ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہا جائے بھئی یہ تو امیجز کہیں سے بھی لیے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر وہی ایک بات نکلتی ہے کہ جہاں پر یہ بیانیہ ہوگا وہاں پہ تو آپ کے اوپر بھی غداری کا ٹیگ لگے گا۔ بھائی کیا یہ حکومت غدار ہے؟ یہ بھارت کے لیے کام کر رہی ہے؟ کیا یہ بھارت کی ایجنٹ ہے؟ کیا یہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے جو اس نے وہاں سے امیجز لیے ہیں؟
یہ سوال جب اٹھیں گے اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس تنقید کو آپ کیسے ٹیکل کریں گے؟ ہم بالکل نہیں کہہ رہے، ہم یہ بات نہیں کہہ رہے. اس کی وجہ میں یہ سمجھتی ہوں، حالانکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کے اوپر بہت ساری جو ہے وہ کوئی کسی مہمان کو بلا رہے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے کہ جی یہ کیسے بلا لیا، کس طرح بلا لیا، یہ تو پاکستان کے خلاف ہے، یہ تو یہ ہے. اگر ہم کوئی ایسا ٹاپک لے لیں، ہم کوئی ایسی بات کر دیں فوری، حتیٰ کہ جو آپ کے ویورز ہوتے ہیں اور جو کامنٹس آتے ہیں اس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ تو بھارتی ویوز ہے نا، یہ تو بھارت کے لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کے کامنٹس آ رہے ہیں. تو یہ جو اب تنقید ہے، اب بھائی اب حکومت سے تو ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ آپ انسپائر ہوئے ہیں، آپ بہت زیادہ متاثر ہو گئے ہیں بھارتی میڈیا سے، آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہیں یہ تصاویر، یا آپ نے کوئی سودا کیا ہے، کوئی آپ نے ان کو پیمنٹ کی ہے کہ ہم آپ کی تصاویر استعمال کر رہے ہیں. اور ملک کے خزانے سے ظاہر ہے کہ جہاں پہ سے بھی تصویریں لیں گے اگر پیمنٹ کر کے لیے تو کیا ان کو پیمنٹ کی گئی ہے بھارت کو اس سلسلے میں؟ کیا کیا گیا ہے؟ کیسے یہ تصویریں استعمال کی ہیں؟ تو یہ سوال کر رہے ہیں لوگ. ہندو دھرم اور اسلام کا تو خیر کوئی برابری ہے ہی نہیں. کوئی یہ کہے کہ ہندو اور اسلام، یعنی ہندو دھرم اور اسلام، تو میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑا احمق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہندو دھرم آسمانی کتاب ہے ہی نہیں. ہے عیسائیت، مسیحیت اور یہودیت، یہ کتاب ہے توریت، زبور. معلوم ہے اللہ نے بھی انہیں آسمانی دھرم کہا ہے، اس لیے ان کا مقارنہ، ان کا آپس میں مقارنہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ہندو دھرم کا مقارنہ آدمی کرے جناب علی کہاں راجہ بھوج کہاں گنگوا تیلی، ہندو دھرم کا مقارنہ اللہ کے اسلام سے ہو، یہ تو یہ کرنا ہی حماقت ہے. میں ایک بنیادی طور پر اللہ کو اللہ کہو، اللہ کو وشنو نہ کہو، اللہ کو برہما نہ کہو. دیکھو برہما اور اللہ کس کی وہ لنگ پوجا ہو رہی ہے اس کی آج کل. بم بم بولے ٹی وی پہ میں پرسوں دیکھ رہا تھا، وہ کوئی برف کی بنی، عجیب قوم ہے یار، زذیل قوم ہے، اتنی بلچ اور گندی قوم، اعوذ باللہ، کہ جہاں کہیں بھی استغفر اللہ شرمگاہ بھی پوجنے لگے. یہ شرمگاہ ہی تو ہے، یہ بھولے کی لنگ ہے، اتنی موٹی اتنی تگڑی. یہ اعوذ باللہ، یعنی میں نہیں کچھ کہہ سکتا، اب میں زبان کو تو آپ ہمارے اللہ کو ان ذلیلوں کا نام دیں.